سر، ہم نے ہر ملک میں اپنے بندے چھوڑ دیے ہیں، اب وہ جس بل میں بھی چھپا ہوگا وہ نکال لیں گے اسے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے جو ہر جگہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہی نہیں، وہ اللیگل طریقے سے لندن بھجوانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ فائل کب ملے گی؟ مقسم سامنے بیٹھے دادا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر، شام کو مل جائے گی، آپ کو میں فائل پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے آج ہی وہ فائل ہر حال میں چاہیے، اور اب تم جا سکتے ہو۔ مقسم نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے دادا کو جانے کا اشارہ کیا۔ سر، مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ دادا کھڑا ہوتا ہوا بولا، بولو۔ مقسم اپنے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے مصروف انداز سے بولا، سر، آپ کو بہت مبارک ہو نکاح کی۔ دادا نے ہمت جمع کرتے ہچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ مقسم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو دادا ہڑبڑا ہی گیا۔ سر سوری، وہ بس دل کیا تو آپ کو مبارکباد دے دی۔ دادا گھبرایا ہوا والا بولا تو مقسم مسکرا دیا۔ بیٹھو دادا، مقسم نے اسے نرم لہجے میں کہا، جبکہ دادا حیرت سے مقسم کو دیکھنے لگا۔ یہ ان 7 سالوں میں پہلی بار تھا جب مقسم نے اس کے ساتھ آرام سے بات کی تھی۔ وہ فوراً کرسی پر بیٹھ گیا، مگر حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم 7 سالوں سے میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کرتے ہو، تم محض ایک ملازم نہیں ہو، مجھے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز ہو، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرا چھوٹا بھائی اپنے بھائی سے مل کر اسے مبارکباد دے۔ مقسم ریلیکس انداز سے بولتا دادا کو حیرت کے سمندر میں ڈبکی پہ ڈبکی دے رہا تھا۔ جی کیا سچ؟ دادا نے حیرت سے پوچھا، جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہاں، تم شام میں آؤ گے فائل دینے اور اپنی بھابھی کو مبارکباد بھی دے دینا۔ اوکے، اب جا سکتے ہو تم، اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدلے، شکل کم کرو۔ مقسم بولتا دوبارہ نظریں لیپ ٹاپ پر جما گیا، جبکہ دادا تو خوشی سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ آخر کار اپنی بھابھی سے ملنے جا رہا تھا، کچھ تو اہتمام کرنا ہی تھا۔ مقسم شام کے 6 بجے گھر میں داخل ہوا تو نظریں چاروں طرف گھمائیں، جسے اس کی نظریں بےتابی سے ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تو اپنا رخ سیدھا کمرے کی جانب کیا۔ مقسم نے آہستہ سے بنا آواز کیے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو اپنی دائیں جانب دیکھا تو کھڑکی کے پاس کھڑی علیزہ پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ علیزہ کی مقسم کی طرف پیٹھ تھی، اس سے وہ مقسم کو نہیں دیکھ سکی۔ مقسم نے بہت غور سے اسے دیکھا، وائٹ شرٹ سا ٹراؤزر پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، ہلکا سا چوڑا کیے جس میں سے کچھ بال باہر نکلے ہوئے تھے، شرٹ کے بازو کونوں تک فولڈ کیے، وہ فل مگن اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ مقسم یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ علیزہ نے اپنی پینٹنگ کو لاسٹ ٹچ دیا اور کچھ قدم پیچھے ہو کر پینٹنگ میں نظر پڑتے ہی مقسم پینٹنگ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پینٹنگ سردار صاحب کی تھی، جو اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ پینٹنگ ہے۔ علیزہ 2 قدم اور پیچھے ہوئی اور باغور اپنی پینٹنگ کو دیکھنے لگی، پھر مسکرائی۔ پرفیکٹ، وہ ہلکا سا بولی۔ آہ، بابا جان کتنے پیارے ہیں، علیزہ خوش ہوتے ہوئے بولی اور ہنسی، جبکہ اب وہ مقسم کے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی، مقسم نے ایک دم 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتے علیزہ کو کمر سے پکڑے اپنی جانب کھینچ لیا اور ساتھ ہی اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، جیسے پہلے ہی پتا ہو کہ محترمہ اب ضرور چیخیں گی۔ علیزہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقسم کو دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ کیا ہوا۔ مقسم اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا تھا، باغور اسے دیکھنے لگا۔ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں، چہرے پر دائیں بائیں رنگ لگا ہوا تھا، اور اب وہ منہ پھلائے مقسم کو دیکھ رہی تھی۔ مقسم کو وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگی کہ بے اختیار ہوتے جھکا اور اس کے دونوں گال چوم لیے، جبکہ علیزہ نے گھبرا کر دور ہٹنا چاہا، مگر مقسم اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اور قریب کر گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنا مکمل حسن لیے مقسم کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ بیبی، کبھی مجھے بھی غور سے دیکھ کر پیارا بول دیا کریں، آخر آپ کا شوہر ہوں یار۔ مقسم علیزہ کا سرخ چہرہ دیکھتے شوق لہجے میں بولا، آپ مجھے ہر وقت ڈراتے کیوں رہتے ہیں؟ علیزہ نے نظریں جھکاتے ہوئے سوال کیا تو مقسم مسکرا دیا، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے ابھی تک جان سکی ہو کہ نہیں، مگر ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ مقسم بولتا ہوا دوبارہ اس کے گال چوم گیا، جبکہ علیزہ اب لال ٹماٹر ہو چکی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ علیزہ نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں بیبی، میرا شرم سے کیا لینا دینا بھلا، وہ تم کر لیتی ہو نا، کافی ہے۔ مقسم ایک بھرپور نظر علیزہ کے سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا تو علیزہ کو فوراً اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ پلیز مجھے چھوڑے، مجھے چینج کرنا ہے، علیزہ مقسم سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ مقسم بھی ٹھیٹ بنا کھڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا
آپ دوبارہ مجھے تنگ نہیں کریں گے، مگر آپ پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ علیسا نے اسے یاد دلایا۔ تو میری جان آپ بھی کر لیں، کون سا روکا ہے؟ محسن اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، میں نے اگر آپ کو تنگ کیا تو آپ تنگ آ جائیں گے۔ نہیں آتا پکا میری جان، تم کر کے تو دیکھو، یقین مانو کچھ نہیں کہوں گا۔ پکا؟ علیسا نے یقین دلانا چاہی۔ ہاں پکا، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم سے ملنے کوئی آنے والا ہے، اوکے؟ محسن بہت مشکل سے خود پر قابو پاتا اسے نرمی سے چھوڑتا ہوا بولا تو علیسا فوراً وہاں سے جانا چاہا، جبکہ محسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے روک لیا۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا جب میری بیوی میری محبت میں اپنی محبت کے رنگ بھر کر میری پینٹنگ بنائے گی۔ محسن کی بات سنتے علیسا نے نظریں اٹھا کر محسن کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی۔ علیسا کا دل ایک دم دھڑک اٹھا، اسے فوراً نظریں جھکا کے اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ محسن کھل کر مسکرایا اور بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ علیسا نہا کر نکلی تو دیکھا محسن بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو گیا تھا۔ علیسا اپنے بال برش کرتی ہلکا سا کیچا لگاتی محسن کی طرف آئی، چھپ کر دیکھا تو وہ واقعی سو رہا تھا۔ علیسا نے آرام سے اس کی کلائی سے گھڑی نکالی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی، پھر آہستہ سے اس کے شوز اتارے اور سائڈ پر رکھے، شاید وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس سے گہری نیند میں تھا۔ علیسا دوسری سائڈ پر آئی اور آرام سے آگے جھکی اور ہاتھ سے اس کی ٹائی کی طرف بڑھائے تو ہاتھ کانپنے لگے، کہیں اٹھ ہی نہ جائے، اور وہ محسن کتنا قریب تھی، کہاں برداشت کر پاتی تھی وہ اس کی اتنی قربت، مگر اس کے آرام کا سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا اور کپو پاتے ہاتھوں سے اس کی ٹائی کھولی۔ وہ فوراً اٹھ گئی اور نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے چلی گئی۔ محسن کی اچانک آنکھ کھلی اور وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ سو کیسے گیا، پھر اس کا دھیان اپنے پاؤں پر پڑا، جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا وہ ایسے ہی لیٹ گیا تھا، مگر اس کے جوتے کس سے اتارے؟ ہاتھ میں گھڑی بھی موجود نہیں تھی، وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی اور ٹائی کھلی ہوئی تھی۔ اس سے کمرے میں نظر اڑائی تو سامنے علیسا نماز پڑھ رہی تھی، سفید چادر میں چھپا اس کا چہرہ چاند کی مانے چمک رہا تھا، شاید یہ چہرے کا نور تھا۔ محسن اسے دیکھتا مسکرایا، جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، مگر جب سے وہ اس کی روح کا حصہ بنی تھی محسن کو اپنا سانس اس کے بغیر لینا ناممکن لگ رہا تھا۔ محبت اور چاہت تو بہت چھوٹا لفظ تھا، وہ محسن میں سانسوں کی مانند چلتی تھی۔ علیسا نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور محسن کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگ کر اس نے پھر سے محسن کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ علیسا آرام سے اٹھی، چائے نماز سائڈ پر رکھ کر محسن کے پاس آئی۔ وہ تو ایسے بت بنا ہوا تھا جیسے کبھی ہلا ہی نہ ہو۔ علیسا کو ہنسی تو بہت آئی پر وہ کنٹرول کر گئی اور منہ میں کچھ پڑھ کر محسن کے چہرے پر پھونک ماری۔ ایسا کرنے سے محسن فوراً ہوش کی دنیا میں آیا اور علیسا کی جانب دیکھا۔ اوہ، میں نے سوچا آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کو واپس لے آؤں؟ علیسا نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا جو کہ ناکام ٹھہری۔ محسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ علیسا اس کی حرکت پر گھبرا کر رہ گئی۔ مجھے کہیں سے بھی کھینچ کے لانے کی پاور تم ہی رکھتی ہو میری جان۔ محسن بولتا ہوا علیسا کا ایک ہاتھ پکڑے ہونٹوں سے لگانے لگا۔ آپ تھک گئے ہیں؟ علیسا کو تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ مختصر جواب دیتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ علیسا نے اجازت مانگی۔ پھر سے وہی جواب۔ تو علیسا نے آہستہ سے اپنا سرخ و سفید ہاتھ محسن کے ماتھے پر رکھا اور آہستہ سے دبانے لگی۔ علیسا کی نرم و نازک انگلیوں کا لمس محسوس کرتے محسن کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علیسا نے مدھم سی آواز سے پوچھا تو محسن نے اپنی آنکھیں کھول کر علیسا کی طرف دیکھا۔ کالی آنکھیں پوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ علیسا نے فوراً نظریں جھکا دی۔ تم میرے پاس ہو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر اگر تم دور گئی تو گارنٹی نہیں دیتا میں۔ محسن بولتا وہ اٹھ بیٹھا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، علیسا نے بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ محسن نے وجہ پوچھی۔ کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو اب تک تو آپ پاگل ہو گئے ہوتے، کیونکہ میں آپ سے 9 سال بعد آئی ہوں تو دور رہی تھی نا؟ علیسا نے ہنستے ہوئے اپنا لاجک پیش کیا، جبکہ محسن اس عجیب سے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھے نا؟ علیسا نے محسن سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میرے ساتھ آئے ہوتے نا تو سمجھ آ جاتا۔ علیسا نے پھر سے اسے الجھایا، اسے محسن کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ محسن نے ناسمجھی میں سر اٹھا کر علیسا کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے صاف شرارت جھلک رہی تھی۔ محسن فوراً سمجھ گیا کہ محترمہ تنگ کرنے کے ارادے لیے بیٹھی ہیں۔ محسن کو اپنی طرف دیکھتا پا کر علیسا فوراً اٹھی،
ابھی اس نے 2 قدم آگے ہی بڑھائے تھے کہ محسن فوراً سے اٹھا۔ علیزہ اس کا ارادہ جان کر پھرتی سے بھاگتی کمرے میں بنی بیلکونی میں گھس گئی اور محسن تو اسے پکڑتا ہی رہ گیا مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ بیلکونی کو اندر سے لاک کرتے علیزہ محسن کی طرف دیکھتے کہکا لگا کر ہنسی۔ دیکھ لیں، آپ کو میں نے بولا تھا نا، آپ اگر میرے ساتھ آئے ہوتے تو آپ کو بہت فائدے ہو جاتے۔ علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہنس لو بیگم، جاؤ گی کہاں؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، پھر بھاگ کر دکھانا۔ محسن بھی فون کرتے والے انداز میں بولا، میں تو آپ کے پاس سے ہی آ رہی، آپ جو مرضی کر لے۔ علیزہ بولتی ہوئی سامنے پڑے جھولے پر بیٹھ گئی اور وہاں پڑی ایک کتاب اٹھا کر دیکھنے لگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی بیگم، تمہارے تو اچھے بھی آئیں گے۔ محسن بولتا ہوا الماری کی جانب بڑھ گیا۔ آپ پلیز میرے اچھوں کو بلا لیں، میرا اب آپ سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ علیزہ نے ایسے ہی سے آگے ہو کر دیکھا تو محسن الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ابھی وہ موڈ نہیں لگا تھا کہ علیزہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کتاب پڑھنے لگی، جبکہ محسن نے اپنی مسکراہٹ دبا کر آگے بڑھا اور اندر کی طرف سے بیلکونی کو لاک کر لگا دیا اور اسے ایک نظر دیکھتا واش روم میں گھس گیا۔ محسن کے جانے کے بعد علیزہ اٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے محسن کہیں نظر نہیں آیا، مطلب وہ واش روم میں تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے لاک کھولا اور بیلکونی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہائے اللہ، اب یہ کیوں نہیں کھل رہا؟ میں پھنس گئی اب یہاں، کیا کروں؟ وہ مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ پھر سے جھولے پر بیٹھ گئی اور اب سوچنے لگی کہ یہاں سے کیسے نکلے۔ اگر محسن نے پکڑ لیا نا تو خیر نہیں۔ محسن نہا کر نکلا تو علیزہ کو دیکھا جو مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، مطلب میڈم مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ محسن نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور بیلکونی کا لاک کھولا۔ لاک کھلنے کی آواز پر علیزہ نے سامنے دیکھا تو محسن کو شرٹ لیس دیکھ کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ محسن بیلکونی میں آیا اور بیلکونی اندر سے لاک کرتا رخ علیزہ کی جانب کیا تو علیزہ فوراً کھڑی ہوئی اور اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ تو کیا بول رہی تھی تم کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گی؟ چلو کوئی بات نہیں، میں ہی آ جاتا ہوں۔ محسن بولتا ہوا ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا اور بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ علیزہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس محسن کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ تو اب بتائیں بیگم، کیا بول رہی تھی؟ محسن اپنے دونوں بازو اسی کمر پر باندھے اپنا چہرہ علیزہ کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں علیزہ کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ علیزہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ بولو بھی، اب کیا ہوا؟ محسن اپنی بیئرڈ علیزہ کے گالوں سے زور سے مس کرتا ہوا بولا، جبکہ محسن کی بیئرڈ کی چبھن سے علیزہ کی جان فنا ہو گئی تھی۔ آپ پیچھے ہٹیں، آپ نے چیٹنگ کی ہے، مجھے لاک کیا تھا آپ نے۔ علیزہ اسے خفگی سے کہتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس سے پیچھے کرنے لگی۔ اچھا، تو تم نے بھاگ کر چیٹنگ نہیں کی کیا؟ محسن نے بھی اسے اس کا جرم یاد دلایا تو علیزہ نے اسے گھورا۔ آپ کو شرم نہیں آتی بغیر شرٹ پہنے گھومتے ہوئے؟ علیزہ نے اسے اس کی حالت کا احساس دلانا چاہا۔ نہیں، مجھے شرم نہیں آتی اور میں اپنی بیوی کے سامنے گھوم رہا ہوں، کسی دوسرے کے سامنے تو نہیں۔ پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ محسن اس کے کان میں بولتا اسے کان کے لوگوں کو تان تلے دبایا تو علیزہ نے گھور کر محسن کو دیکھا۔ اسے گھورتے دیکھ کر محسن نے اسے گال پر ہلکا سا بائٹ کیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کاٹے کیوں جا رہے ہیں؟ علیزہ اب کی بار اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، مگر افسوس وہ پہاڑ جیسا مرد 1 انچ بھی نہ ہلا۔ یہ سزا ہے میری جان، محسن نے بولتے ہوئے اسے گال پر لب رکھے جہاں بائٹ کاٹی تھی۔ کون سی سزا؟ علیزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے بھاگنے کی سزا، محسن بولتا ہوا اسے پکڑے جھولے پر بیٹھ گیا۔ مجھے چھوڑیں آپ، مجھے باہر جانا ہے، میں صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ علیزہ نے محسن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم صبح سے کمرے میں تھی، مطلب اب تک کھانا نہیں کھایا، رائٹ؟ محسن کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ وہ مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، علیزہ نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا تو محسن نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ پکڑے روم میں آیا، پھر اپنی شرٹ پہن کر اسے ساتھ ہی نیچے کا رخ کیا۔ سب کہاں ہیں؟ علیزہ نے نیچے کسی کو نہ پا کر محسن سے پوچھا۔ ماں جی، بابا، چاچا چاچی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ہاں فوتگی پر گئے ہیں اور بی جان فری کے ساتھ ادھر ہی پاس میں اپنی دوست کے ہاں گئی ہیں، اور بچے ہم تو ہم گھر پر ہیں اکیلے۔ محسن سو معنی بولا تو علیزہ اس کا مطلب سمجھتے جلدی سے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر وہ محسن تھا جو چیل سی آنکھیں رکھتا تھا۔ سیکنڈز کی دیر کے بغیر وہ دوبارہ اس کی قید میں تھی۔
मुक्सिम उससे लिए खाने की टेबल पर बैठा और मुलाजमा को आवाज़ दी तो वो खाना ले आई और उनके सामने रखा। अलीसा ने खाना खाते छोड़ नज़र से मुक्सिम की तरफ देखा, जिसका ध्यान सिर्फ खाना खाने की तरफ था। वो भी रिलैक्स होती खाना खाने लगी। अभी वो दोनों खाना खाकर फारिग ही हुए थे कि एक मुलाजमा ने मुक्सिम को दादा के आने की इत्तला दी। चलें बेगम, आपसे आपके देवर मिलने आए हैं। मुक्सिम अलीसा के सर पर दुपट्टा ठीक करता हुआ बोला, जो पहले से ही ठीक था। मुक्सिम उसे अपने साथ लेता लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर दादा बैठा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दादा ने अदब से खड़े होते हुए सलाम दिया। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीसा ने भी वो शहलागी से जवाब दिया और मुक्सिम के कुछ फासले पर जा बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, मैं आपको निकाह की मुबारकबाद देने आया था। दादा ने आने की वजह बताई। ज़बरदस्ती का निकाह? अलीसा बड़बड़ाई तो मुक्सिम ने उसे घूर कर देखा। मतलब अभी तक मोहतरमा ज़बरदस्ती लफ्ज़ पर हेट की हुई थी। और ये आपके लिए मेरी तरफ से निकाह का तोहफा। दादा ने अलीसा की जानिब एक पैकेट बढ़ाया तो अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखा तो उससे मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप आ गए, ये काफ़ी था। अलीसा ने मुक्सिम को इग्नोर करते हुए अपनी बात की। नहीं भाभी, मैं निकाह में शिरकत नहीं कर सका, उसके लिए मौजूद हुआ हूँ, मगर ये मैं बहुत दिल से लाया हूँ, आप रख लें प्लीज़। भाई, आप माज़रत क्यों कर रहे हैं? आपको ये बुलाते तो आप आते ना। अब जब आपको बुलाया ही नहीं तो आपकी माज़रत बनती ही नहीं है। और वैसे भी आपके भाई के पीछे कोई लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और किसी को बुलाया ही नहीं। मैंने तो अपने ज़बरदस्ती की निकाह की मिठाई भी नहीं खाई। अलीसा को अपने ज़बरदस्ती की निकाह का गम ही खाया जा रहा था, जबकि मुक्सिम अलीसा को मुसलसल हो रहा था और दादा से अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल था, क्योंकि उसके बॉस की ताज़ा तरीन इज्जत अफजाई जो हो रही थी। तुम्हें तुम्हें कमरे में जाकर मिठाई खिलाता हूँ बेगम, सब्र करो ज़रा। मुक्सिम दिल में सोचता अलीसा से नसें हटाकर दादा की तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ अब। ये आपकी फ़ाइल। दादा अपनी मुस्कुराहट रोकता उठ खड़ा हुआ और मुक्सिम की जानिब फ़ाइल बढ़ाई। अरे भाई, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ खाया भी नहीं। अलीसा ने दादा को रोकना चाहा। नहीं भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, अगली बार सही। मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। दादा उनको खुदा हाफिज बोलता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि मुक्सिम का रुख अब अलीसा की जानिब था। अलीसा वहाँ से उठने ही वाली थी जब मुक्सिम ने एकदम से खड़े होते हुए उसे बाजू में उठा लिया। वो कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। अलीसा होंको की तरह उसे देखने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे। अलीसा मसम्मत करती उसे छोड़ने का बोल रही थी, जबकि मुक्सिम तो अपने कान बंद किए हुए था। कमरे में दाखिल होते मुक्सिम ने नरमी से उसे बेड पर बिठाया, जबकि अलीसा ने फौरन उठने की कोशिश की, मगर मुक्सिम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किए उसका इरादा नाकाम बना दिया। तो बेगम, क्या बोल रही थी आप नीचे? क्या आपने तो अपने निकाह की मिठाई भी नहीं खाई? मुक्सिम बोलता हुआ उससे बिल्कुल बेबस कर गया। मैं तो तुम्हें उसी दिन खिला देता, मगर तुम्हारा ही मूड नहीं था। पहले आप मेरे हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मुक्सिम ने लीसा की बात सुनते नरमी से उसके हाथ छोड़े और पीछे होकर बैठ गया। मैं तो सच ही बोल रही थी। ना ही मेरी शादी हुई, ना ही मेरे निकाह में मेरे मामा बाबा थे, और ना ही मेरे भाई से, और ना ही मेरी दोस्तें थी, ना ही मेरा दूल्हा तैयार होकर आया था मुझे लेने, ना ही मैं तैयार हुई थी, और मैंने तो अपनी शादी पे डांस भी करना था सैम के साथ। अलीसा सदमे की कैफियत में अपनी उंगली पर गिन का बता रही थी, जबकि मुक्सिम ने अपना होंठ दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। ओह अच्छा, तो तुम्हें डांस भी आता है? मुक्सिम ने ताज्जुब से अलीसा को देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे डांस नहीं आता, मगर मैंने फिर भी कर लेना था। मगर आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अलीसा ने उदासी से मुक्सिम को देखते हुए कहा। मुक्सिम का दिल किया सारी दुनिया लाकर अपने शहजादे के कदमों में ढेर कर दे। मेरा बेबी, अब बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब ला दूंगा। मुक्सिम उसका माथा चूमते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सब कुछ है, पर सबकी बहुत याद आती है। अलीसा फिर से उदास हो गई। तो क्या हुआ, जब याद आए तो उन्हें फ़ोन कर लिया करो। मेरे पास फ़ोन नहीं है, उस दिन कॉलेज के सामने ही गिर गया था। तो मेरी जान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सुबह ही तुम्हें फ़ोन ला कर दूंगा। मुक्सिम ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। सच में? अलीसा खुश होती मुक्सिम की जाने देखते हुए बोली, तो मुक्सिम ने हाँ में सर हिलाया। चलो अब सो जाओ, टाइम काफ़ी हो गया है। मुक्सिम उससे अपने हसार में लेता लाइट ऑफ करता उसके सर से दुपट्टा उतारे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अलीसा जल्दी पुरसुकून होती गहरी नींद सो गई। कुछ देर बाद मुक्सिम को महसूस हुआ कि वो सो गई है, तो गहरा सांस लेता उसका माथा चूमता खुद भी आंखें मूंद दिया। जहांसेब को हानेवाल से गए एक हफ्ता हो गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया था। बीजान बेहद परेशान थी।
وہ شاہزیب سے شادی کی بات کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ تب سے کیا واپس ہی نہیں آیا تھا۔ افرا کے والدین بھی واپس حویلی جا چکے تھے، مگر علیسا کی ضد پر انہوں نے افرا کو ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، علیسا سب سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی اور مقسم بھی اب اسے بہت کم تنگ کرتا تھا۔ آج کل وہ آفس سے لیٹ آ رہا تھا، اس لیے جب وہ آتا تو علیسا سوئی ہوئی ملتی۔ وہ اس سے کافی خفا خواہ بھی رہنے لگ گئی تھی۔ اسے مقسم کی عادت ہو گئی تھی، مگر وہ دن رات ایک کیے ہاور اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ علیسا افرا کے ساتھ ہر وقت مستی کرنے میں مگن رہتی تھی۔ پورے گھر میں علیسا کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم اور حالم صاحب تو اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں انہیں وہ بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مقسم کا ارادہ آج جلدی گھر جانے کا تھا۔ اس سے ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنا کوٹ پہنے آفس سے نکل گیا۔ مقسم کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ ابھی وہ قدم آگے بڑھاتا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگاتا دادا کی بات سننے لگا۔ علیسا اور افرا چھت پر غباروں میں پانی بھر کے ایک دوسرے کو مارنے میں مصروف تھیں۔ تبھی افرا نے ایک غبارہ علیسا کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کی کمر پر لگا۔ اب وہ افرا کو گھور رہی تھی۔ علیسا نے بھی ایک پانی سے بھرا غبارہ پکڑا اور افرا کی طرف بڑھی تو افرا نیچے کی جانب بھاگی، جبکہ علیسا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ افرا بھاگتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے تک آئی اور دیکھا سامنے مقسم کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ افرا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ علیسا نے افرا کو ایک جگہ رکے دیکھ کر غبارہ اس پر مارا، مگر افرا فوراً نیچے جھک گئی، جس کی وجہ سے غبارہ سیدھا مقسم کے سر پر جا لگا۔ افرا تو 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر وہاں سے بھاگی، جبکہ علیسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آتی افرا کے پیچھے بھاگی۔ مقسم نے دادا سے بہت ضروری بات کر رہا تھا۔ ایک دم پڑنے والے غبارے سے اس کی شرٹ اور فون پانی سے بھیگ گیا۔ اس سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ وہ حیران اور پریشان یہ سوچ رہا تھا یہ خواہ غبارہ اسے کہاں سے آ کر لگا۔ مقسم فون بند کرتا اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ، اب میں روم میں کیسے جاؤں؟ انہیں پتہ چل کے جائے گا۔ علیسا پریشانی سے مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ بھابھی آپ میرا کوئی ڈریس پہن لیں، بھائی کو شک نہیں ہوگا۔ افرا نے اپنا حل پیش کیا۔ نہیں، تمہارے اور میرے کپڑوں میں فرق ہے یار، ان کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تم جاؤ اب میرے کمرے سے کپڑے لے کر آؤ۔ بھابھی میں نہیں جا رہی، بھائی کو پھر مجھ پر شک ہو جائے گا۔ افرا نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا، رہنے دو، جا رہی ہوں میں خود ہی، ڈرتی نہیں میں تمہارے بھائی سے۔ علیسا بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ہائے اللہ، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں؟ مجھے دیکھ کر انہیں شک ہو جائے گا۔ علیسا کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ہاں، میں کیوں جواب دوں؟ میں تو ناراض ہوں، پھر میں کیوں بات کروں ان سے؟ علیسا خود سے عہد کرتی دھڑام سے دروازہ کھولتی آندھی طوفان کے اندر داخل ہوئی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا ڈریسنگ روم میں گھس گئی، جبکہ واش روم سے نکلتا مقسم اس آندھی طوفان کو دیکھتا ہی رہ گیا اور کپڑوں پر دھیان نہیں گیا تھا۔ مقسم سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے بالوں میں برش کرنے لگا۔ علیسا کپڑے چینج کر کے باہر نکلی تو مقسم کو شرٹ لیس دیکھ کر ایک دم سرخ پڑی اور نسیں جھکا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ مقسم کے پاس سے گزرتی آگے بڑھنے لگی تھی جب مقسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی شرٹ لیس سینے سے آ لگی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی ایسے گھماتے ہوئے؟ علیسا مذمت کے ساتھ مقسم کو شرم بھی دلا رہی تھی، جو کہ کبھی آنی تو دی نہیں۔ مقسم نے علیسا کو کمر سے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور وہ اس پر جھکتا دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھتے فرار کا راستہ بند کر دیا۔ میرا اپنا کمرہ ہے، اپنی حق حلال کی بیوی ہے، پھر میں شرم کیوں کروں؟ مقسم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ مقسم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے علیسا کی جان نکل رہی تھی۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، علیسا اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے بولی تو مقسم مسکرا دیا۔ نوٹ فیئر میری جان، کیوں جی؟ اپنی بیگم ہے اور میں اس سے بات بھی نہ کروں؟ مقسم کو وہ روٹی روٹی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تو آپ کو یہ اتنے دنوں سے یاد نہیں تھا، اب کیوں یاد آیا؟ علیسا پھر حفیظ سے بولتی چہرہ دوسری جانب کر گئی۔ بلو کلر کا کرتا کیپری پہنے، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے، ہاتھوں میں نیلی سی چوڑیاں پہنے، گلے میں جھمکتا ڈائمنڈ پہنے، روٹی روٹی سی مقسم کے دل میں اتر رہی تھی۔ تو میں مناؤں کیا؟ مقسم اسے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ابھی علیسا کچھ بولتی مقسم نے ایک ہاتھ اس کی گردن جبکہ دوسرا ہاتھ اسی کمر میں ڈالے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ علیسا پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقسم کو دیکھنے لگی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر مقسم نے اس کے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جا کر لاک کر دیے۔ اب وہ مکمل اسے بے بس کر چکا تھا۔ مقسم کے لمس میں اتنی شدت تھی
अलीसा ने सख्ती से आंखें मीच लीं। उसकी सांस फूलने लगी थी। अलीसा की रुक रुक कर चलती सांसों का ख्याल करते मुक्सिम ने नरमी से उसे छोड़ा और उसके अतराफ दोनों हाथ रखे बागोर उसे देखने लगा। वो सुख चेहरा झुकाए अपने सीने पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसने एक बार भी मुक्सिम की तरफ देखने की गलती नहीं की थी। वो फौरन उसे नीचे उतरने लगी। मुक्सिम ने उसे थामते ये भी नाकाम बना दिया। छोड़े मुझे प्लीज, अलीसा ने उसके हसार से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों बेबी, अभी तो मैंने सही से तुम्हारी नाराजगी भी दूर नहीं की। मुक्सिम बोलता शिद्दत से उसका गाल चूम गया। प्लीज छोड़े मुझे, अलीसा का बस नहीं चल रहा था, उधर से गायब भी हो जाती। नो बेबी, अब तो आप नहीं जा सकती कहीं भी। मुक्सिम बोलता फिर से झुका। अभी वो उसके होंठों पर झुकता अलीसा ने पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया और फौरन उसके हसार से निकलती कमरे से भाग गई, जबकि उसे अपने पीछे मुक्सिम का जिंदगी से भरपूर कहका सुनाई दिया।